السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پاکستانی ISI کے جاسوس نے انڈیا کا ایٹمی سینٹر تباہ کر کے اس کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا۔ سٹوری شروع کرتا ہوں۔ ایپیسوڈ 1۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایٹمی مرکز کے جنریٹرز کنویں والا ڈھکنا اوپر سے بند ہو سکتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ کنویں کا منہ کھلا ہوگا، جس طرح کہ میں نے ایک روز پہلے دیکھا تھا، اور میں آسانی سے باہر نکل جاؤں گا، لیکن کنویں کا منہ لوہے کے ڈھکن سے بند تھا۔ میں کنویں کی دیوار کے ساتھ لگی لوہے کی سیڑھی پر کھڑا سوچنے لگا کہ اگر ڈھکن نہ کھلا ہوا تو میرا بچنا ناممکن ہے۔ میں نے ایٹمی بٹی میں جو چاروں ٹائم بم لگائے تھے، انہیں 1 گھنٹے بعد پھٹنا تھا، اور اس سارے ایٹمی سینٹر اور ریت کے ٹیلوں کے ساتھ مجھے بھی اڑ جانا تھا۔ مجھے اپنی موت کا کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میں اس طرح اپنی زندگی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پاؤں لوہے کی سیڑھی پر جمائے اور دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے زور لگا کر ڈھکن کو اٹھانے کی کوشش کی۔ 2-3 مرتبہ کوشش کرنے سے ڈھکن ذرا سا اپنی جگہ سے ہلا۔ جس طرح سے میں زور لگا رہا تھا، اسی طرف سے ڈھکن اوپر اٹھ گیا۔ مجھ پر ریت گری۔ ان لوگوں نے کنویں کے اوپر ڈھکن دے کر اوپر سے ریت ڈال دی تھی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے نیچے ایٹمی سینٹر کے جنریٹر چل رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، بھارت کا یہ خفیہ ایٹمی سینٹر راجستھان میں رام گڑھ قصبے سے تھوڑی دور ویران ٹیلوں کے درمیان زیر زمین بنایا گیا ہے۔ اوپر 2-3 کمرے بنا دیے گئے تھے، جس کے باہر منرل ریسرچ سینٹر یعنی معدنیات کی تحقیق کا مرکز کے نام کا بورڈ لگایا ہوا تھا۔ حقیقت میں اس عمارت کے نیچے ایٹمی ریسرچ سینٹر تھا، جہاں بھارتی حکومت نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے اور ایٹمی میزائل کی تیاریوں کے سلسلے میں پلوٹونیم کو صاف کرنے کا پلانٹ لگایا ہوا تھا۔ یہ ساری تیاریاں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے شہروں پر جنگ کے وقت ایٹمی حملہ کرنے کے سلسلے میں ہو رہی تھیں۔ میں نے سکھ کا روپ دھار کر جسونت سنگھ سوڈی کے نام سے ریواڑی کی ایک طوائف کی سفارش سے ایٹمی سینٹر میں نوکری حاصل کر لی تھی، اور اب ایٹمی بٹی میں 4 ٹائم بم لگا کر اس میں لگی ہوئی ٹائم ڈیوائس کا بٹن دبا کر آدھی رات کے وقت ایٹمی جنریٹر روم کے کنویں میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے یہ بم آدھی رات کے وقت ایٹمی سینٹر کے اندر ہی رہ کر لگائے تھے، اور اس کے صدر گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے میں گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ 5-7 منٹ کی زبردست کوشش سے میں نے کنویں کے اوپر پڑے ہوئے ڈھکن کو اتنا اوپر اٹھا دیا کہ میں اس میں سے باہر نکل سکتا تھا۔ میں رینگ کر کنویں سے باہر آ گیا۔ یہ کنواں ایسا ہی تھا جیسا کہ ٹیوب ویل کا کنواں ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل کے کنویں کے اوپر تو گول کمرہ سا بنا ہوتا ہے، جبکہ اس ایٹمی سینٹر جنریٹر روم کے کنویں کو اوپر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ کنویں کیونکہ بھارتی حکومت اسے لوگوں سے خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ باہر نکلتے ہی میں ایک طرف چل پڑا۔ یہ صحرا کا علاقہ تھا۔ آسمان پر تارے نکلے ہوئے تھے، جن کی مدھم اور دھندلی روشنی میں مجھے دور دور تک پھیلے ہوئے راجستھان کے صحرائی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ ایٹمی سینٹر کی زیر زمین عمارت ریت کے 2 ٹیلوں کے درمیان تھی، اور ان ٹیلوں کی ریت کافی سخت ہو چکی تھی۔ میں جس ریت پر چل رہا تھا وہ بھی زیادہ بھربھری نہیں تھی۔ مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے آسمان کے ستاروں کو غور سے دیکھا۔ میں سمت کا تعین نہ کر سکا۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے دیگر ریت ہی ریت تھی۔ چھوٹے بڑے ٹیلے تھے۔ میں ان ٹیلوں میں داخل ہو کر ان کی بھول بھلیوں سے پھنسنے سے بچنا چاہتا تھا۔ میں جتنا اندازہ لگا سکتا تھا اتنا اندازہ لگا کر ریت کے ٹیلوں میں جانے کی بجائے ان سے بچ کر دائیں جانب ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس طرح میرا رخ مشرق کی طرف ہو گیا ہے، اور کچھ دیر تک چلنے کے بعد راج گڑھ کا قصبہ آ جائے گا۔
جہاں ایٹمی سینٹر میں کام کرنے والے سائنسدانوں اور عملے کے دوسرے آدمیوں اور خود میرا بھی کوارٹر تھا۔ میں بالکل سکھ بنا ہوا تھا، سر پر پگڑی تھی، قمیض پتلون پہنی ہوئی تھی، کمرے میں کرپان لٹک رہی تھی اور سکھوں والی مونچھیں اور داڑھی تھی۔ ایک بازو کی کلائی میں لوہے کا کڑا بھی تھا۔ میں نے رک کر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ چاروں بموں کے پھٹنے میں 45 منٹ رہ گئے تھے۔ میں اس علاقے سے جتنی دور ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے جوگنگ کرنے والوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ زمین سخت تھی اور اس کے اوپر ریت کی پتلی سی تہہ بکھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دوڑنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پروفیسر جمشید نے کہا تھا کہ اگر ایٹمی فرنس میں 1/10 گرام بھی افزودہ پلوٹونیم ہوا تو اس کے پھٹنے سے ارد گرد کم از کم 3 میل تک کسی چیز کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور ریت کے جن ٹیلوں کے نیچے ایٹمی سینٹر قائم ہے، اس کی ریت پگھل کر بھاپ بن کر اڑ جائے گی۔ اس لیے میں اس علاقے سے کم از کم 4-5 کلومیٹر دور نکل جانا چاہتا تھا۔ دوڑنے کی مجھے ٹریننگ کے دوران کافی مشق ہو چکی تھی۔ میں 15 میل کا چکر لگاتا رہا تھا۔ ایک جگہ میں نے مڑ کر دیکھا، ایٹمی سینٹر کے ریت کے ٹیلے کافی پیچھے رہ گئے تھے اور رات کی تاریکی میں ان کے دھندلے خاکے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار ذرا تیز کر دی۔ میں جب کافی دور نکل گیا تو مجھے خیال آیا کہ اس وقت تک مجھے راج گڑھ کے کوارٹروں میں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ راج گڑھ ایٹمی سینٹر سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہاں ہمارے کوارٹر تھے جہاں ہمیں روزانہ ایٹمی سینٹر کی گاڑیاں لے کر جاتی تھیں۔ بس اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔